إنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه قلت زدني قال قل الحق وإن كان مرا قلت زدني قال لا تخف في الله لومة لائم قلت زدني قال ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد یا تو خود حضرت ابو ذر نے یا ان سے روایت کرنے والے کسی راوی نے ایک طویل حدیث بیان کی جس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اسی سلسلہ کلام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، کیونکہ یہ تقوی بہت زیادہ آراستہ کر دینے والا اور سنوار دینے والا ہے تمہارے سارے کاموں کو۔ اس حدیث میں بھی چند نصائح ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ہی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نصیحت یہی ہے کہ تقوی اختیار کر لو۔ تقوی نام ہے اللہ کے خوف سے حرام خواہشات سے بچنا، اللہ کے ڈر کی خاطر اپنے آپ کو حرام سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے جن کو کتابیں دی ہیں یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کو بھی وصیت کی ہے اور اے مسلمانوں تم کو بھی وصیت کرتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر صرف اس ڈرنے کا حکم دے کر خالی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس تقوی کو اختیار کرنے کی جو صورتیں تھیں اور جو طریقے تھے وہ بھی ذکر فرمائے۔ جیسے ایک آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے آئندہ کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آخرت کی فکر سے تقوی حاصل ہوتا ہے، خوف خدا نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو، سچ کو لازم پکڑو۔ تو قول سدید اور سچ بات کی وجہ سے انسان کے دل میں تقوی آئے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے متقی نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے تمہارے اندر بھی تقوی آ جائے گا۔ دوسری وصیت یہ فرمائی جب انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اور زیادہ وصیت کیجیے، تو فرمایا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے۔ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت اور کثرت سے اللہ کا ذکر، اس کے دو فائدے یہاں ذکر فرمائے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر اس زمین پر یہ نور ہوگا۔ اصل تو نور یہ باطن میں ہوتا ہے، جب انسان زیادہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے قلب میں باطن میں نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے تو بھی دل کے اندر جلا آتی ہے اور نور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس باطنی نور کا ظاہر پر بھی کچھ اثر آتا ہے اور کبھی دیکھنے والوں کو نظر بھی آ جاتا ہے اور دوسرے لوگ محسوس بھی کر لیتے ہیں کہ یہ بڑا ذاکر شاغل آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، تو وہ اندر کا نور کبھی کبھی باہر بھی چھلک پڑتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ فرمایا کہ تمہارے آسمان میں ذکر کا ذریعہ ہوگا۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ تم اس زمین پر اپنی مجلسوں میں مجھ کو یاد کرو، میں ملائے اعلیٰ فرشتوں کی مقرب جو جماعت ہے ان میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اس زمین پر اللہ کے ذکر سے بندوں کا آسمان پر ذکر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیے، تو تیسری بات آپ نے فرمائی زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو، کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تم کو مدد دینے والی ہے۔ زیادہ بولنے سے انسان غلطیوں میں زیادہ پڑتا ہے، زیادہ گفتگو کی وجہ سے زیادہ گناہوں میں پڑتا ہے، اور شیطان عام طور پر انسانوں کو اس زبان کے ذریعے سے شکار کرتا ہے، بہت سے گناہ زبان سے کرواتا ہے اور ان کا داؤ جو ہے شیطان کا داؤ لوگوں پر چل جاتا ہے۔ غیبت اس سے کراتا ہے، تہمت اس سے لگواتا ہے، جھوٹ اس سے بلواتا ہے، الزام تراشی زبان سے کراتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت میں بہت سے لوگ اپنی زبان کی بے باکیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس زبان کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح کو
سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے واسطے تم دن بھر صحیح چلنا، اگر تم صحیح چلو گے تو ہم بھی صحیح رہیں گے، تم اگر غلط ہو جاؤ گے تو ہم بھی جو ہے غلط ہو جائیں گے۔ تو اس زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، خیر کا کلام جتنا کرے وہ کرے، دوسروں کو دعوت دے، اچھائی کا حکم کرے، برائیوں سے منع کرے، نماز کی دعوت دے، کلمے کی دعوت دے، یہ تو خیر کی بات ہے، یہ تو خوب کرے، اس میں زیادہ ثواب ہوگا۔ اور اگر یہ خیر کا کام وہ نہیں بول سکتا، یہ خیر کا کلام نہیں بول سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ خاموش رہے۔ اور حدیث میں فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی، بہت سی آفتوں سے وہ محفوظ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی ہے، اس کا داؤ نہیں چلے گا، چونکہ زیادہ شکاری اسی سے کرتا ہے، اور دین کے معاملے میں تم کو مدد دینے والی ہے۔ اچھی بات کرو گے لوگوں کو فائدہ ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اگر زبان کو احتیاط سے استعمال کیا جائے گا تو انسان زبان کے گناہوں سے بچے گا تو بھی اس کا دین محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر نے پھر عرض کیا کہ مجھے اور نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ کثرت ذکر، زیادہ ہنسنا، ہمارے آج معاشرے میں زیادہ ہنسنے کو زندہ دلی کہا جاتا ہے، اور کم ہنسنے والوں کو کہتا ہے یہ مردہ دل ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی روح سے زندہ دل وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو، آخرت کی فکر زیادہ ہو، اور مردہ دل وہ ہے جس کے دل میں غفلت زیادہ ہو، بے حسی زیادہ ہو، فکر آخرت نہ ہو، وہ ہے مردہ دل۔ تو فرمایا کہ یہ دل کو مردہ کرتی ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی اس میں بے حسی اور غفلت آ جاتی ہے، انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ اور بہت سے اور علماء ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں کچھ ہنسی کی بات بھی آ گئی، کوئی واقعہ سنا دیا، کوئی ہنسی مذاق کا، تو ان بزرگ نے کچھ دیر کے بعد سب کو خاموش کیا۔ بڑے بڑے وقت کے علماء موجود تھے، اس میں مفتی اعظم پاکستان مفتی مشفی صاحب رحمہ اللہ بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس ہنستے وقت بھی کس کا دل اللہ سے غافل تھا اور کس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف تھا؟ تو سب نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس وقت بھی میرا دل اللہ کی یاد سے معمور تھا، غافل نہیں تھا۔ تو اللہ والوں کو اپنے دل پر اتنا کنٹرول ہو جاتا ہے کہ وہ ہنسنے کے مواقع پر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے پھر فرمایا مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ حق اور سچی بات کہو، اگرچہ لوگوں کے لیے ناخوشگواری اور کڑوی ہو، ناخوشگوار اور کڑوی ہو، پھر بھی حق بات کہو۔ میں نے عرض کیا مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ جب کوئی دین کا پیغام کسی کو دے رہے ہو، دین بتلا رہے ہو، اور اس کے اندر کوئی لوگ ملامت کریں، لعن طعن کریں، تو ان میں کسی کی پرواہ نہ کرو، حق بات حکمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ انہوں نے پھر عرض کیا اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو کچھ تم اپنے نفس اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو چاہیے کہ وہ تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے۔ انسان اپنے عیوب کو دیکھتا رہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا رہے، اور اپنے عیوب سے اس کو فرصت نہ ہو، دوسروں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے اور اپنے عیوب کو دیکھنا چاہیے۔ ہم معاملہ الٹا کرتے ہیں، اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں اور دوسروں کے عیوب ہمیں نظر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک بگاڑ، ایک دلوں کے اندر دوریاں اور بہت پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے عیوب کو دیکھے تو اس کو بہت سے مواقع پر اگر کوئی اس پہ زیادتی بھی کر رہا ہوگا تو صبر آ جائے گا کہ میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا، میں تو اتنا خراب ہوں، اتنا عیبدار آدمی ہوں، اگر میرے ساتھ یہ ہوا تو اس سے بڑھ کر بھی ہوتا تو کیا تھا، تو اس کے دل کو سکون آتا ہے۔ لیکن جب اپنی خوبیاں سامنے ہوں گی تو اس کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق نہیں ہوگی، اپنی برائیوں اور گناہوں پر متوجہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان قیمتی نصائح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔